حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہم کشمیریوں کی آواز پہ، ہم کشمیریوں کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے تمام کام، تمام مصروفیات چھوڑ کے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہر پاکستانی بخوبی واقف ہے۔ یہ 1948 سے نہیں بلکہ 1947 سے حل طلب ہے، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے 19 جولائی کو ہی سری نگر میں سردار ابراہیم کے گھر پہ ہم کشمیریوں نے یہ طے کیا تھا کہ مسلم اکثریتی آبادی کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے اور پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ ایک یہی پہچان تھی اپنی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کے شہری تھے ہم، پاکستان سے پہلے بھی، اور اس دن سے لے کے آج تک کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھارت اپنے ظلم، جبر، تسلط کے ذریعے کشمیریوں کے جو جذبہ حریت ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ کبھی وہ طاقت کے زور پہ، کبھی وہ دولت کے زور پہ، لالچ کے زور پہ کشمیریوں کو غلام بنا سکتا ہے، لیکن آج تک یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اور بالآخر 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کر کے اپنی جو جابرانہ اور ظالمانہ حکمت عملی ہے اس کا جو پردہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے چاک کیا، اور پھر دنیا کو، جن لوگوں کو نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا چلا کہ کس طرح سے 1.25 کروڑ کشمیری اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی دیس میں یرغمال بنے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہر 9 سے 10 کشمیری پہ ایک بندوق بردار بھارتی فوجی تعینات ہے، کیونکہ 9.5 سے 10 لاکھ انڈین ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز آج بھی کشمیر میں موجود ہیں۔ آج کشمیر میں جو مسلم اکثریتی آبادی ہے اس کا تناسب بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے سارے کشمیری بھائی بہن بچے وہ جیلوں میں اپنی عمر، اپنی حیات کاٹ رہے ہیں، اور بغیر کسی جرم کے۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ آزادی سے جینے کا حق مانگتے ہیں، وہ حق جو انسانی حقوق کے تمام چارٹر انہیں عطا کرتے ہیں، وہ حق جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق انہیں حاصل ہے۔ 1948 سے لے کے آج تک کشمیر پہ 18 سے زائد قراردادیں UN کے ٹیبلز پہ پاس ہو چکی ہیں، جس میں کشمیریوں سے بارہا اس بات کا وعدہ کیا گیا ہے کہ انہیں جلد از جلد ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا۔ اور آج جس طرح سے میرے بھائی عبدالحمید لون کہہ رہے تھے کہ کشمیر کی وادی میں ڈریکونین لاز ہیں، آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ، ٹاڈا کا ایکٹ، پوٹا کا ایکٹ، ITA، اور ایک لمبی فہرست ہے ایسے سیاہ کالے قوانین کی کہ جن کی روح سے کشمیری اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان تمام قوانین کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی جو بھی بھارتی فوجی، بھارتی درندہ چاہے کسی بھی کشمیری کے گھر میں گھس سکتا ہے بغیر وارنٹ دکھائے، بغیر وجہ بتائے، اور کشمیری کے بچے کو، اس کی بچی کو، اس کی بیوی کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، کسی کو بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، اور جواب میں انہیں قانونی چارہ جوئی کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ آج پوری کشمیری قیادت، چاہے وہ آسیہ اندرابی جیسی دیندار خاتون ہو، فہمیدہ صوفی ہو، مسرت عالم ہو، ڈاکٹر قاسم فختو ہو، یاسین ملک ہو، شبیر شاہ ہو، یہ سب جیلوں میں، اور کشمیر کی جیلوں میں نہیں بلکہ انڈیا کی دور دراز جیلوں میں، خصوصاً تہاڑ جیل میں اپنی آزادی کے جو ان کی اسٹرگل تھی اس کا سزا بھگت رہے ہیں۔ اور تہاڑ جیل کیوں؟ کیونکہ انڈیا دہشت کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے، ہر کشمیری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم تمہیں آزادی مانگنے کے جرم میں تہاڑ جیل میں ڈالیں گے، جہاں ہم نے مقبول بٹ
کو شہید کیا تھا، جہاں ہم نے افضل گرو کو شہید کیا تھا، جہاں ہم نے لالا اشرف صحرائی کو شہید کیا تھا، تو یہی شہادت تمہارا بھی مقدر ہے اگر تم نے انڈیا سے بغاوت کی۔ لیکن ہم کشمیری، ہمارے بچے نہتے ہاتھوں پتھروں سے انڈیا کی جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے کشمیر کے بچے ہیں وہ پیلٹ گنز کی زد میں آ کے 4,500 سے زائد بچے اپنی بینائیاں کھو چکے ہیں، اور ان بچوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے آزادی کے خواب دیکھتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر باشعور شخص، ہر انسان دوست، ہر کشمیر دوست، اور یہی ہم جو فرینڈز آف کشمیر ہے اس کا ایک نکاتی ایجنڈا بھی یہی ہے کہ ہم کشمیر کے حوالے سے جو شعور ہے اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب سے یہ امید ہی نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس بھی حیثیت میں ہیں، کشمیر کے لیے آواز بلند کریں گے اور بھارتی مظالم کا جو پردہ ہے وہ چاک کریں گے۔ آج آپ میں سے کون ہے جس کے پاس فیس بک نہیں ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس کے پاس ایکس نہیں ہے، انسٹاگرام نہیں ہے اور ٹک ٹاک نہیں ہے؟ جہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ سینکڑوں آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اپنی خوشی کے لیے، فیس بک پہ پوسٹ لگاتے ہیں، وہاں پہ دن میں کم سے کم صرف ایک پوسٹ کشمیر کے لیے لگائیں اور کچھ مت لکھیں، صرف لکھ دیں ایک جملہ: کشمیر سیکس اٹینشن، اور آپ یقین کیجئے کہ یہی جملہ کتنے لوگوں کے جو آنکھیں ہیں اور روح اور ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ایک بہت ہی ایکٹیو رول ادا کرے گا۔ اور اب آپ سب لوگ جہاں پہ موجود ہیں، بہت میرے سینئر زمرۂ کرام یہاں پہ ہیں، میں چاہوں گی کہ وہ اپنی بات کریں آج کے دن کے حوالے سے۔ جاتے جاتے میں صرف کشمیر کے حوالے سے چند اشعار آپ سب کی نظر کرنا چاہوں گی۔ آگ میری شرار میرے ہیں، آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں۔ آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں۔ وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار، وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار، وہ سبھی جاں نثار میرے ہیں۔ جو دھڑکتے ہیں وادی گل میں، جو دھڑکتے ہیں وادی گل میں، وہ دل بے قرار میرے ہیں۔ جن میں قربانیوں کے ہیں مسکن، جن میں قربانیوں کے ہیں مسکن، وہ مقام وہ مزار میرے ہیں۔ جو شہادت کے خون سے مہکے، جو شہادت کے خون سے مہکے، وہ بدن مشک بار میرے ہیں۔ حق و باطل کی آخری حد پر، حق و باطل کی آخری حد پر، سرخ پھولوں کے ہار میرے ہیں۔ اے غزالہ یہ میرا ایمان ہے، سارے رنگے بہار میرے ہیں۔ آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں۔ بہت شکریہ۔